بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بالحدود محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجھے سارا جس ایصال ثواب کی ابتدا میں چند کلمات کی تکرار کرتا ہوں کہ مجلس ادا مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال ثواب، مجلس جس کے لیے منعقد کی جا رہی ہے اس کے لیے ایصال ثواب ہے، اور جو مجلس میں آ رہا ہے اس کے لیے ایصال ہدایت ہے. اس لیے کہ ہمیں اس جانے والے سے زیادہ ضرورت ہے ہدایت. اس کا وقت بیت گیا، اس کی مدت تمام ہو گئی، اس کے نام اعمال کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مرحوم یا مرحومہ کے ذریعے سے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں اس مجلس سے ایصال ثواب میں آ کر اپنی قبر و قیامت کو فوکس کر سکوں. اور مجلس ادا میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیں فرش پہ بٹھا کر عرش نشینوں کے ساتھ شامل ہونے کے مواقع فراہم کرتی ہے. وہ چیز جو دنیا والوں سے اوجھل اور نہا ہے اور غفلت کے پردے ان کی آنکھوں پر پڑے ہیں، ان غفلت کے پردوں کو یہ مجلس ادا ہٹا کر مجھے میری اس قبر کو اور اس قیامت کو، اس برزخ کے سوالات اور جوابات اور احوال کو میرے سامنے عیاں کرتی ہے، واضح کرتی ہے. اور یہ مجلس ادا در حقیقت ہم سے کہتی ہے کہ وہ جو چلا گیا تم اس کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہو، لیکن اپنے آپ کو مت بھول جانا. توجہ رکھیے گا، اس گہما گہمی کی دنیا میں ہم بہت کچھ فراموش کرتے جا رہے ہیں. لاس اینڈ گین کا جو فارمولا ہے اس میں ہم گین کم کر رہے ہیں، لاس زیادہ کر رہے ہیں. اور لاس اور گین کا جو یہ گیم یا کھیل ہے، اس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ گین ہو رہا ہے. گین نہیں ہو رہا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ گین کر رہے ہیں، بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہوتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی. توجہ رکھیے گا، میں بہت ہی سنجیدہ گفتگو کروں گا اور مختصر سی زحمت ہے تاکہ ایک حقیقی ایصال ثواب ہو سکے. ایصال ثواب کی حقیقت ہی یہی ہے کہ جتنی میری روح متاثر ہوگی اتنا ہی ایصال ثواب کا کام انجام پائے گا. صرف مجلس میں شریک ہونے سے یا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے یا زبان اور لبوں کو ہلانے سے ایصال ثواب نہیں ہوتا، جو غلط فہمی ہمارے درمیان موجود ہے. ایصال ثواب کا تعلق در حقیقت اب ہمارے اور مرحوم کے درمیان روح کے اتصال اور روح کے تأثر اور متاثر ہونے سے ہے. جتنا میں متاثر ہوں گا ذکر قرآن و اہل بیت سے، اتنا ہی میری روح کا اثر مرحوم کی روح پہ ہوگا اور ان سے ایصال ثواب ہوگا. لہذا یہ بات یاد رکھیے. تو ہم سب بہت گین بھی کر رہے ہیں، لاس بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لاس بہت کم کر رہے ہیں اور گین زیادہ کر رہے ہیں. مجلس ادا در حقیقت ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس لاس اور گین میں کیلکولیشن کرنے پر آمادہ کرتی ہے کہ دیکھو تم نے کمایا کیا ہے، تم نے کھویا کیا ہے. اب تک تمہاری جتنی عمر ہے، جتنی تمہاری ایج ہے، جتنے تم نے سن و سال طے کیے ہیں، تم نے حاصل کیا کیا ہے، تم نے کمایا کیا ہے، تمہارے ہاتھ کیا آیا ہے. کیا وہی چیز آئی ہے کہ جو حقیقی ہے؟ یعنی ہماری مثال تو اس بچے سے بھی گئی گزری ہے، شیخ
سال بچے سے کہ جس کی ماں کام میں لگی ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک چسنی دے دیتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے چوستا ہے کہ شاید اس سے مجھے میری غذا کا انتظام ہو جائے. تھوڑی دیر میں وہ رونے لگتا ہے کیونکہ اس سے اس کی غذا کا انتظام نہیں ہوتا. اس کے بعد ماں آتی ہے، دوبارہ سے چسنی اس کے منہ سے نکالتی ہے اور پھر دوبارہ اس کے منہ میں رکھتی ہے. پھر بچہ چپ ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد آگاہ اور متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت سے میری اصل غذا نہیں ہے. سمجھ جاتا ہے بچہ، پھر گریہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا گریہ کرتا ہے کہ ماں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اس کی اصل غذا اسے دیتی ہے. ایک بچہ ایک مصنوعی غذا جو اس کے منہ میں رکھی گئی ہے، ایک آلہ جو اس کے منہ میں رکھا گیا ہے ربر کا، وہ اسے پہچان لیتا ہے. لیکن ہم انسانوں کو اپنی عقل کا ماتب کرنا چاہیے. کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 30 سال، کوئی 20 سال کے بعد بھی در حقیقت متوجہ نہیں ہو رہا کہ جو کچھ بھی میں کما رہا ہوں، جو کچھ بھی میں حاصل کر رہا ہوں، وہ میری اصل سرمایہ نہیں ہے، وہ میرا اصل توشہ راہ نہیں ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ در حقیقت میں بہت کچھ حاصل کر رہا ہوں. اس کی مثال بالکل ایسے ہی آپ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور جائیں تو ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں ہمیشہ جب بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور جائیں آپ کے پاس لسٹ موجود ہو کہ آپ نے خریدنا کیا ہے، آپ نے گروسری کیا کرنی ہے. اگر آپ نے لسٹ پہلے سے آمادہ نہیں کی تو 10 ایسی فالتو چیزیں آپ اٹھا کے لے آئیں گے جس کی آپ کو کوئی چندہ ضرورت نہیں تھی، بہت زیادہ نیڈ نہیں تھی، اور پھر آپ کہیں گے جناب یہ کیا آ گیا. اس کاروبار دنیا میں ہم بہت شاپنگ کر رہے ہیں، لاس بھی کر رہے ہیں، گین بھی کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو لاس کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور وہ جو گین کر رہے ہیں وہ کیا ہے. یعنی واقعا مجلس سزا اس جہت سے، اس اینگل اور زاویے سے بہت بڑی نعمت ہے عزیزان کرام، بہت بڑی نعمت ہے. یعنی جو کام اہل بیت کا ہے وہی کام مجلس سزا کا ہے. اگر علی اور اولاد علی، اگر محمد آل محمد نور خدا سے خلق ہوئے ہیں تو ان کا ذکر بھی نور ہے. اگر وہ ہادی ہیں تو ان کا ذکر بھی ہادی ہے. اگر وہ نجات دہندہ ہیں تو ان کا ذکر بھی نجات دہندہ ہے. تو ان کا ذکر کیا ہے؟ مجلس ادا، ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت ہے. اگر وہ نور ہے تو اس مجلس ادا سے ہماری زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے سے نورانی ہونا چاہیے. اس اندھیرے میں جب ہم بیٹھے ہیں اور چند موبائلوں کی ٹارچ سے روشنی دکھائی جا رہی ہے تو آپ کو میری شکل آشنا نظر آ رہی ہے، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں بعض کے چہرے دیکھ سکتا ہوں. یہ نور نہ ہو تو پھر میرے لیے اندھیرا ہے، میں سفر نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا کہ دیوار کہاں ہے، دروازہ کہاں ہے، در کہاں ہے، میں کسی سے ٹکرا نہ جاؤں. تو اہل بیت اگر نور ہے تو یہ نور آنے کے بعد راہ کو کلیئر ہونا چاہیے، منظر کو صاف و شفاف ہونا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ مجلس ادا کرنے کے بعد، محبت اہل بیت رکھنے کے بعد ہمارا وہ منظر کلیئر نہیں ہو رہا ہے، واضح نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جس راستے پہ قدم اٹھا رہے ہیں. لہذا مجلس ادا اس جہت سے بہت بڑی نعمت ہے. اگر وہ نور ہے تو مجلس ادا واقعا نور ہے. اگر وہ ہادی ہے، مجلس ادا اس جہت و زاویے سے ہدایت کرنے والی ہے. اگر وہ نجات دہندہ ہے تو در حقیقت مجلس ادا بھی نجات دہندہ ہے. اگر وہ خدا سے متصل کرنے والے ہیں تو پھر مجلس ادا بھی ہمیں خدا سے متصل کرنے والی ہے. اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جو اپنی ذات کی جانب دعوت نہیں دیتے. اگر وہ کہتے کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھو تو اس لیے نہیں کہ تم علی کے صرف گن گاؤ، علی کے ترانے گاؤ، علی کے نام پہ جھومو، دھمال کرو اور ڈانس کرو. نہیں، وہ مجھے اور آپ کو خدا تک لے جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم ہم تک آئے ہو، یہ سفر تمہارا ہم تک نہ رکے بلکہ یہ خدا تک جاری و ساری رہے. محمد والے محمد صلوات. سادی سی مثال میں دیتا ہوں. مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا، مثال تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. مثال صرف آپ کے ذہن کو یہ باور کرانے کے لیے ہوتی ہے کہ حقیقت کس نوعیت کی ہے. وإلا حقیقت میں اور مثال میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ ایلیویٹر پہ جاتے ہیں، آپ کا مثال ہوتا ہے آفس یا آپ کا مکان پلازا کی 10ویں 20ویں 25ویں منزل پر ہے. آپ جانے کے بعد ایلیویٹر میں جانے کے بعد سوال ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ میں آفس پہنچ گیا، نہیں، یا میں گھر پہنچ گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی مطلوبہ منزل کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آپ جس لفٹ اور ایلیویٹر میں سوار ہیں
وہ آپ کو کیا کرے، وہ آپ کو آپ کی مطلوبہ منزل تک پہنچا دے جس کا بٹن آپ نے دبایا ہے. توجہ رکھیے گا. اہل بیت علیہ السلام خداوند عالم کا وہ وسیلہ ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ ان کے سفینہ نجات میں شامل ہو جائیں، سوار ہو جائیں، تو وہ اپنے ساتھ ہمیں سفر کراتے ہیں. توجہ رکھیں، وہ ہمیں اپنے ساتھ سفر کرائیں گے. اور ایلیویٹر کا سفر تو وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پر آپ نے بٹن دبایا تو وہ دروازہ کھول گیا کہ تشریف لے جائیے، آپ کی منزل آ گئی. لیکن اہل بیت وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سفینے میں سوار ہو گیا، جو ہمارے ساتھ شامل حیات ہو گیا، جس کی حیات میں ہم آ گئے، جس کی فکر میں ہم سما گئے، جس کی آئیڈیالوجی ہماری آئیڈیالوجی کے مطابق ہو، جس کی زندگی ہمارے اسلوب کے مطابق ہو، تو اب تمہارا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا. کم سے کم در حقیقت جو فائدہ اہل بیت کے ساتھ شامل ہونے کا ہے وہ رضا الہی کا حصول ہوا. کم سے کم جو نتیجہ ہمیں ملنے والا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی رضا کا حصول ہے. کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو جناب زہرا کی رضا حاصل ہو جائے اسے خدا کی رضا حاصل نہ ہو. چونکہ فرمایا رسول اللہ نے کہ ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ولا یرضاها لرضاها، کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کے غضب سے غضب نہ ہوتا ہے، فاطمہ کی خوشی سے خوشی ہوتا ہے، یعنی خدا کی خوشی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشی، اہل بیت علیہ السلام ائمہ تحریر کی خوشی در حقیقت جدا نہیں ہے. اگر میں نے واقعاً امام حسین کو شاد کیا تو میں نے خدا کو شاد کیا. لیکن اگر خدا نہ کرے میں نے کسی بھی عمل سے، کسی بھی فکر و نیت سے، کسی بھی ارادے سے اہل بیت کو ناراض کیا تو اس کا مطلب ہے میں نے خدا کو ناراض کیا. اس لیے بارہا فرمایا ہے اور اہل بیت کے بارے میں ہے کہ اہل بیت کی رضا خدا کی رضا ہے. یعنی جو اہل بیت تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا، کوئی فاصلہ نہیں ہے. پھر اس لیے وہ دعائیں کہ جو زمانہ غیبت میں ہمیں دی گئی ہیں ان میں کیا ہے کہ اے خدا اپنے نفس کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے نفس کی معرفت نہ کرائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اے خدا اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہ کرائی میں حجت وقت کو نہیں پہچانوں گا. اور اے خدا اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہیں کرائی، امام وقت کی معرفت نہیں کرائی، میں گمراہ ہو جاؤں گا. بس امام وقت کی معرفت در حقیقت خدا کی معرفت. توجہ رکھیے گا، سلسلہ مراتب ہے کہ رسول کی معرفت اور پھر خدا کی معرفت. بلکہ درود بھیجیے محمد. بس اس جہت و ذریعے سے اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا ذکر اور یہ مجالس ادا یا ذکر محفل میلاد، یہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس لاس اور گین میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا وہی چیز حاصل کر رہے ہیں کہ جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے. کہ کم ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کم سے کم اس کی مخالفت اور گناہ میں استعمال کریں. میں نے کسی کا مثال دی تھی کہ آپ کسی ایسی جگہ ہوتے ہیں جب موبائل کی سگنل نہیں آتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ موبائل کو ہلاتے ہیں یا خود حرکت کرتے ہیں یا ہاتھ کو ہلاتے ہیں. جب ہاتھ کی حرکت سے موبائل کی سگنل نہیں آتا ہے اور اپنی جگہ چینج کرتے ہیں، آپ بالکونی میں چلے جاتے ہیں، آپ کھڑکی میں چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح سگنل آ جائے. سگنل کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے بار آ رہے ہیں کہ وہ بار ویک ہے یا اسٹرانگ ہے، وہ آپ کو بتا دے گا. ایک بار آ رہا ہے، 2 آ رہے ہیں، 3 آ رہے ہیں، 4 آ رہے ہیں، 5 آ رہے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے جو سگنل ہیں وہ ویک ہیں یا اسٹرانگ ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم اہل بیت کے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے ہمیں خدا کی رضا کو مد نظر رکھنا ہوگا. خدا وند عالم کی رضا کے حصول کی دیکھنا پڑے گا. آیا خدا کے سگنل آ رہے ہیں؟ خدا کے سگنل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ اگر خدا کی عبادت مجھے اچھی لگ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے سگنل خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر مجھے خدا کی عبادت اچھی نہیں لگ رہی، مجھے پردہ اچھا نہیں لگ رہا، مجھے نماز اچھی نہیں لگ رہی، مجھے خوش اخلاقی ماں باپ کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی، مجھے والدین کی خدمت اچھی نہیں لگ رہی، مجھے ان پہ پیسہ خرچ کرنا اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کے ساتھ ویک ہوں، میرا رابطہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. اسی طرح پھر میں یہ دیکھوں کہ آیا محمد آل محمد کے ساتھ میرے سگنل کیسے، آیا ویک ہیں یا اسٹرانگ ہیں. تو میں دیکھوں کہ آیا محمد آل محمد کی سیرت پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، آیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوں، یا صرف نعرہ لگا کر جو
घिसी पिटी जन्नत जो हमें दिखाई जाती रही है 70 सालों में, हम उसी के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। और फिर ये देखूंगे इस वक्त कि अगर मैं चाहता हूं इस लॉस और गेन को देखूं कि मैं लॉस क्या कर रहा हूं, गेन क्या कर रहा हूं, इस वक्त मैं देखूं कि मैं अपने इमाम वक्त के लिए क्या कर रहा हूं। इमाम वक्त के लिए मेरे सिग्नल कैसे हैं? आया मैं उनकी इताअत के लिए, उनकी पैरवी के लिए, उनको ओबे करने के लिए तैयार हूं या नहीं? आया मैं उनके दिल को खुश करने के लिए आमादा और तैयार हूं या नहीं? वो ये देखें मेरा अपने घर में अखलाक कैसा है, मेरी ज़ौजा के साथ मेरा अखलाक कैसा है। बद अखलाक हूं, चीखता हूं, चिल्लाता हूं, ज़ौजा मेरा एहतराम करती है नहीं करती? तवज्जो रखिएगा। मैं बच्चों के साथ मेरे मामलात कैसे हैं, यानी घर से पता चलेगा। आप नमाज में खुदा के सामने सजदा रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप रोजा रख रहे, बहुत अच्छा है। आप इबादत कर रहे, बहुत अच्छा है। लेकिन ये इबादत का अपना टाइम है। फजर के लिए फजर, जोहर के लिए जोहर, असर के लिए असर, मगरिब के लिए मगरिब, इशा के लिए इशा। रमजान में रोजे वाजिब है, हज एक सीजन में आता है, ज़कात और खुम्स के अपने निसाब और अपना एक कैलकुलेशन मुकर्रर है कि अगर ऐसा है तो आप पे वाजिब नहीं है तो कोई वाजिब नहीं है। लेकिन खुश अखलाकी इसका कोई टाइम नहीं है। मैं 24 घंटे अपने घर वालों के साथ हूँ, मेरा अपने घर वालों के साथ अखलाक कैसा है? जितना मेरा अखलाक बेहतर होता रहेगा, मैं इमाम ज़माना का दिल शाद करता रहूंगा। जितना मैं बीवी का एहतराम करता रहूंगा, अज़ीज़ान गिरामी, उतना ही मैं इमाम को शाद करता रहूंगा। बीवी मेरा अखलाक और किरदार उसके एवज में मेरा अदब एहतराम करती रहेगी। मैं अपने माँ बाप का, बच्चे अपने वालिदैन का, ये वो चीजें हैं कि जो हमें देखनी है कि हम क्या गेन कर रहे हैं। आया नमाज को नमाज समझ रहे हैं, रोजे को रोजा समझ रहे हैं, पर्दे को पर्दा समझ रहे हैं। आइए कि हमें अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, या बस जबर की बना पर पढ़े जा रहे, नहीं, इश्क के साथ करें। तो ये लॉस और गेन जो है, ये मजलिस आदा में पता चलता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। ये मजलिस आदा बहुत बड़ी नेमत है। मिलके दुरूद भेजिए मोहम्मद। इमाम ज़माना बुलंद तर सलवार। खुदा आलम सूरह मोमिनून में फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, मुमिनून कामयाब हो गए। कौन से मोमिन कामयाब हो गए? वो लोग जो साहिबान अमल हैं, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो खुशू करने वाले हैं, जो अदब से और खौफ खुदा के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं, खुदा से जुड़ जाने वाले हैं। फिर दूसरी सिफत बयान की, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, जो बेकार बातों से मुंह मोड़ने वाले हैं। वो हर बेकार चीज को, हर मंजर को, हर आवाज को दर हकीकत अपनी रूह की मेमोरी में डालकर उसको फुल नहीं करना चाहता। आपके मोबाइल की मेमोरी है, सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से बहुत सारी चीजें आपकी मेमोरी में आ रही हैं, रोजाना जमा हो रही है। एक वक्त आता है आपको एक इंडिकेटर दिया जाता है कि आपकी मेमोरी में आप 1 GB रह गया है और इतने GB फुल हो गए। अब क्या करें, आप उसको क्लीन करें। जब आप क्लीन करते हैं तो आपको स्पेस मिल जाता है, फिर से आप दोबारा से यानी तकरीबन आपको मोबाइल एक नया सूरत इख्तियार कर लेता है, उस स्पेस मिल जाता है। क्या हम अपनी मेमोरी को ये देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं लगाएंगे, कानूनी लगाएंगे, हर चीज़ डाउनलोड होती चली जाएगी ना चाहते हुए भी। और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप वीडियो, ऑडियो और दूसरी चीज़ों को डाउनलोड ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं या बाई क्लिक करना चाहते हैं। तो बहुत जो लोग बहुत हसास हो तो कहते हैं भाई मैं जिसको चाहूँगा खोलूँगा ताकि पेपर डाउनलोड हो जाए। कोई जो नहीं करता फिर उसकी मेमोरी भरती रहती है। मैं आंखों के जरिए से, कानों के जरिए से, मुंह के जरिए से, बातों के जरिए से अपनी रूह को भर रहा हूँ। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, मोमिन की दूसरी निशानी क्या है? बेकार बातों से, लायानी बातों से, बेमकसद बातों से अपने आप को बचाता है। फिर फरमाया कि ये वो लोग हैं जो ज़कात अदा करने वाले हैं। क्या मतलब? यानी सिर्फ अल्लाह के होके नहीं रह गए, मस्जिद के तोते नहीं बन गए, ये जो है सिर्फ खुदा वाले नहीं हो गए, ये अपनी माशरती जिम्मेदारियों को भी अदा करने वाले हैं। ये ज़कात भी देने वाले हैं, ये खुम्स भी देने वाले हैं, ये माशरे के हुकूक को देखने वाले हैं कि कौन जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है, किस तरीके से है। यानी माशरे से गाफिल नहीं होता। आज आप देखेंगे किस तरीके से इंसानों को इस तरह जिंदा जलाया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब वो कादियानी मुलव्विस से, ये कादियानी के सर क्यों बांधा जा रहा है सिरा? असल तुम मुल्क को इस नहज में लेकर आए हो, तुम उस खूना शामी को लब्बैक या रसूलुल्लाह के तहत लेकर आओ, जहाँ स्कूलों में तालीम दी जाए। बच्चों को एक क्लिप मौजूद है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, जब बच्चों को तालीम दी जाए जो रसूल का मुखालिफ है उसे कत्ल कर दो। ये अफसोस के साथ हमारे बरादरान अहले सुन्नत जिनके कोई हिसाब किताब नहीं है,
جن کے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں. یعنی واقعی میں اہل سنت کو خبردار کرتا ہوں، یہ جو صورتحال پیدا کر رہے ہیں یہ ان کے لیے مشکل ساتھ ہو جائے گی. بچوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے درس گاہوں میں کہ جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے. آج جو ہے آپ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ قادیانیوں کے سہرا باندھنا چاہتے ہیں کہ جناب اس کے اصل محرک جو ہے وہ قادیانی تھے. اور یہ قادیانی تو 2 یا 3 تھے، باقی باراتی کہاں سے آئے اس پوری بارات میں ایک انسان کو زندہ جلائیں گے. جس کا حکم نہیں ہے، کسی جانور کو جلانے کا حکم نہیں ہے. موذی جانور کو بھی مارنے کے آداب ہیں، احکام ہیں کہ موذی جانور کو ایک ضربے مارو، تڑپے نہیں، بلکہ نہیں، سسکے نہیں، ایک ضربے مارو. اور یہاں پہ ایک انسان کو مارا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، ہڈیاں توڑی جاتی ہیں بقول پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہ ایک پیر کی ہڈی سلامتی والا، کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی. اور پھر درندگی کے ساتھ اسے در حقیقت زندہ جلایا جاتا ہے. اور پھر اس پر جو ہے سونے پہ سہاگا سیلفیاں کھینچ کے در حقیقت اپنے آپ کو انسانیت کا چیمپئن کہا جاتا ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ پھر ہمارے معاشرتی مسائل ہمیں بولنا ہوگا، ہمیں اس پہ قلم اٹھانا ہوگا، آواز اٹھانی ہوگی عزیزانی گرامی. تو والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور پھر کہا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. بس آخری جملہ، یہ اپنی امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں. یہ لاس گین میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا گین کیا، کیا لاس کیا. اب تم نے اپنی امانت ادا کی، تم نے جو عہد کیا اللہ سے، نبی سے، رسول سے، امام سے، اس کو پورا کیا. کون سی امانت؟ 3-4 امانت ذکر کروں، آپ کی زحمت تمام کروں. میں درود بھیجیے محمد. پہلی امانت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہے زندگی کی امانت. یہ زندگی کی امانت ہے. جس طرح آپ ٹائم کو اپنی امانت سمجھتے ہیں نا، کہ اپنا ٹائم جو ہے ہر فیلڈ میں نہیں لگاتے. وہ فیلڈ آپ چوز کرتے ہیں کہ جو آپ کو پسند ہوتی ہے، آپ اس آفس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ملازمت اختیار کرتے ہیں جو آپ کی فیلڈ کے مطابق ہوتی ہے، آپ کی پسند کے مطابق ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں تجربات میں زندگی نہیں گزاروں گا، 20 سال میں 10 سال میں میڈیکل پڑھتا ہوں، نہیں بن سکا تو پھر آئی ٹی میں چلا جاؤں گا، آئی ٹی میں 10 سال لگاؤں گا، اس کے بعد نہیں بن سکا تو کسی آن لائن میں چلا جاؤں گا. نہیں، تو ہم زندگی کو امانت سمجھیں کہ زندگی تجربات کی بنا پر نہیں گزاری جا سکتی. سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اور امانت دی ہے وہ یہ زندگی دی ہے، کہ جس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا زندگی کو کیسے گزارا. قبر میں جو ہم سے سوال ہوگا زندگی کو کیسے گزارا. اور پھر قبر میں ایک اور سوال ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ اور قیامت میں بھی یہ سوال ہوں گے کہ جوانی کو کیسے گزارا. کیا جوانی زندگی کا پارٹ نہیں ہے؟ تو پھر جب زندگی کا سوال ہو گیا تو پھر جوانی کے بارے میں جو سوال ہو رہا ہے، وجہ یہ کہ جوانی کے فیصلوں کی اور جوانی کی عبادت کی اور جوانی کے گناہ و ثواب کا دروازہ بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے. جوانی میں جو کیا اپنے ارادے سے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور جوانی میں جو گناہ کیا اس کا ثواب، اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے. لہٰذا جوانی کا الگ سے فرق، فیما ابلا ہو، جوانی کو کہاں پرانا کیا، جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا، جوانی کو کہاں گزارا. پہلی امانت ہے. دوسری امانت اولاد. زندگی کیا ہے؟ یہ ٹائم ہی ہے نا، جو میرے پاس اور آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ ٹائم بھی بہت بڑی قیمتی نعمت ہے. دوسری امانت کیا ہے؟ اولاد. اولاد کی تربیت کیسے کی؟ آیا اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق کی، یا اہل بیت کی تعلیمات ہٹ کر جو جی ویڈیو آ گئی، جو سنا دیا، جو آپ کو دکھا دیا، جو ٹی وی دکھا رہا ہے، جو میڈیا دکھا رہا ہے، اور ہم اسی کے مطابق بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عاقبت اور آخرت اچھی ہو تو یہ جو اولاد کی نعمت ہے ہمارے پاس، عزیز گرامی، یہ ہمیں اس پہ توجہ دیں. مردوں کے ذہنوں میں یہ خناس بھرا ہوا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ تربیت تو خواتین کی ذمہ داری. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتی ہے، لیکن تربیت مرد اور عورت یعنی زن و شوہر دونوں کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد یہ کہہ کے ٹال دے جناب عورت کی ذمہ داری ہے. نہیں، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. مرد کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی عورت کی ذمہ. ہاں ٹھیک ہے کہ عورت کے وظائف زیادہ ہیں، عورت کی ذمہ
ڈیوٹی زیادہ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن مرد عہدہ برآں اس سے نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کے کنارہ کش نہیں ہو سکتا میں کماتا ہوں. وہ آپ دن بھر کماتے ہیں تو وہ بھی دن بھر جو ہے وہ گھر میں جتی رہتی ہے، وہ بھی دن میں در حقیقت اپنا وقت اسپینڈ کرتی ہے، وہ بھی اپنا وقت لگاتی ہے، وہ بھی اپنی سانس دیتی ہے، اپنا خون دیتی ہے، اپنا جگر دیتی ہے، اپنی آہیں دیتی ہے، اپنی خوشیاں دیتی ہے، اپنا آرام دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے جناب بس میں کماتا ہوں. بس اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور چاہتے ہیں کہ امام رضا کی اس حدیث کے مطابق یہ اہل بیت ان احادیث کے مطابق عمل کرے جس میں کہا کہ اپنی اولاد کو قرآن اور اہل بیت کی محبت پہ قربان کرو. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں واقعا ہماری عاقبت اور آخرت اچھی ہو تو اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ امام کے ناصر بن سکے، ناصر بن سکے. تیسری امانت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہے مال. وہی انکم جو مہینے کے آخر میں آپ کو ملتی ہے. خون پسینے کی کمائی مولانا میری مرضی میں جہاں چاہے خرچ کروں، نہیں. خون پسینے کی کمائی آپ کی ہے. یہ طاقت، یہ قدرت، یہ جسم، یہ توانائی، یہ عقل، یہ ہوش، یہ ذکاوت، یہ اسکل کس نے دی؟ خدا نے دی. خدا نے کہا تمہارے مال میں تمہارے والدین کا حصہ ہے، تمہارے مال میں سائلوں کا حصہ ہے، تمہارے مال میں غریبوں کا حصہ ہے. یاد رکھیے گا. اگر قرآن کہتا ہے خرچ کرنا چاہتے ہو، سب سے بہتر خرچ کرنے کی جگہ تمہارے والدین، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہارے اعزہ اقربا ہیں، پھر تمہارے اہل محلہ ہیں، پھر تمہارے اہل شہر اور ملک رہنے والے ہیں. گریجولی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اٹھا کے مسجد پہ چندہ دے دوں. یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب پوری جائیداد جو ہے وہ فلاں ادارے کے نام، فلاں مسجد امام بارگاہ کے نام. ایک ایسے ہی شخص تھا، اس نے باغات تھے، اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرا باغ جو ہے وہ ہدیہ کر دیا جائے. رسول اللہ خود اپنے دست مبارک سے ہدیہ کرے. رسول اللہ کے سامنے اس کی وصیت رکھی گئی. رسول اللہ نے کہا اس کے باغ سے کھجور لے کر آؤ. کھجور لے کر آئے. کشت میں ایک کھجور اٹھایا. کہا کہ اگر یہ اپنی زندگی میں ایک کھجور اپنے ہاتھ سے دے جاتا، مرنے کے بعد پورا باغ دینے سے بہتر. اگر خرچ کرنا چاہتے ہیں پہلے ماں باپ دیکھیں. ماں باپ کی دعائیں لیں، زندہ ہوں کہ مردہ ہوں. روایات میں بھی آیا ہے، تجربات بھی بتا رہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی اولاد ان کے لیے دعا کرتے رہے، عالم برزخ سے وہ ہماری مشکلات کو دیکھتے ہیں اور حل کرواتے ہیں. ایک مومنہ کا واقعہ ہے، ان کے پاس پیسے کم تھے. بہت ہی قریبی واقعہ عرض کر رہا ہوں میں. اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کرنا چاہتی تھی. پیسے کم تھے، نیت اچھی تھی، خالص تھی. جو تخمینہ لگایا جا رہا تھا وہ تقریباً 36,000 یا اس سے زیادہ کا تھا. لیکن اللہ پہ توکل کر کے جب کام کرنا شروع کیا تو جتنے پیسے ان کے پاس تھے ان پیسوں میں وہ سب انتظام ہو گیا جو 36,000 اور 40,000 کا ہونا تھا. والدین کے لیے اگر آپ کوئی نیک کام انجام دیں گے تو وہاں سے ان کی توجہ ہوتی ہے. بہت سارے واقعات عالم برزخ سے والدین جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ وہاں سے در حقیقت ایسے دروازے خدا کھول دیتا ہے کہ آپ کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. خود میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ والد کی خبر میں جا کے دعا کی اور وہ مشکل آسان ہو گئی. تو والدین کے لیے خرچ کریں، بیوی بچوں کے لیے خرچ کریں، ان کو کسی کا محتاج نہ بنائیں. اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں، پھر اپنے عزیز اقارب، پھر اپنے اہل محلہ پر. ایسا نہیں، یہ مال نعمت ہے، یہ مال امانت ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. جو انہوں نے عہد کیا ہے، جو ایگریمنٹ کیا ہے خدا سے، رسول سے، اہل بیت سے، امام زمانہ سے، اسے پورا کرنے والے. میری درود بھیجے محمد. بس یہ مجلس اعلیٰ در حقیقت بہت بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. اسپیڈ بریکر ہوتا ہے نا، اس پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں بہت آسانی سے اپنی مستی میں. اسپیڈ بریکر آتا ہے تو فوراً بریک لگانا پڑتا ہے، کلچ دبانا پڑتا ہے، گیئر کو کم کرنا پڑتا ہے، سرعت کو ایسا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ سے اسٹارٹ لینا پڑتا ہے. مجلس اعلیٰ ماں کی زندگی میں وہ بریک
وہ بریکر ہے, اسپیڈ بریکر ہے جو ہمیں آگاہ اور بیدار کر رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں, کیا کیا, کیا سوچا, قبر کے لیے کیا تیار کی. ماں باپ تم سے راضی مشروط ہیں, تمہارے بیوی بچے تم سے راضی ہیں, تم باخلاق ہو, تمہارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کردار ہے. ماں باپ دیکھیں کہ کیا وہ بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق ادا کریں. ان بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں, پکڑے ان کے, ایسا نہیں ہے. لہذا ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. بس حضرت کے میں آپ کے گھر تمام ایک مومن کے سارے سبا کی مجلس ہے. مجلس ادا بہت بڑی نعمت, اس کی قدر جانے, بہت بڑی نورانیت ہے. یہ کے نمی یعنی یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر ایک آدمی متوجہ ہو, ایک کام کا ارادہ کر لے, ایک کام کا ارادہ کر لے, حقیقتاً وہ میرے بھی کام آئے گا, اس کے بھی کام آئے گا, اور جس کی مجلس ہو رہی ہے اس کے بھی کام آئے گا. بلکہ درود بھیجیں خصوصی امام زمانہ بلند تر سلوات. ایک مومن کا سایہ اٹھا, ایک باپ کا سایہ اٹھا, وہ جو زندگی بھر غریب و غربا کی مدد کرتا ہے. یاد رکھیے کہ نیوٹن کا لا ہے نا کہ اگر آپ کسی فورس کو کسی چیز پہ اپلائی کریں گے تو وہ اتنی ہی فورس کے ساتھ دوبارہ آتی ہے. یہ زندگی کا اصول ہے, حقیقت یہ نیچر کا اصول ہے. جو آپ دے رہے ہیں وہی آپ کے پاس. آپ دعا دے رہے ہیں, دعا آئے گی. آپ کسی کو خوشی دے رہے ہیں, خوشی آئے گی. ایک میرے عزیز ہیں, ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک ایسے فیملی ساتھ ان کی سلام دعا ہوئی. انتہائی نیڈی فیملی تھی, اسی کراچی کی. انہوں نے ان کی مدد کرنی شروع کی. کہیں گے جب سے میں نے ان کی مدد کرنی شروع کی میرے رزق میں اضافہ ہو گیا. کر کے دیکھیے, یہ تجربہ کر کے دیکھیے کہ جتنا آپ خرچ کریں گے